السلام علیکم اے نواں بھی مارکیٹ وچ آ گیا جی. میں آج کی اس جمعے کی نشست میں چند باتیں ایک ایسے فتنے کے خلاف کرنا چاہتا ہوں. اور وہ کہہ رہے ہیں جی انسانی تاریخ میں اتنا بڑا کوئی فتنہ نہیں آیا جتنا بڑا فتنہ انجینئر ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ عربی والا فتنہ ہے, آزمائش. جن کو طاغوت نے اور صہیونیوں نے, اس سے یہود و نصارہ سے ایجنسی سے فنڈنگ ہوتی ہے. پاکستان کے نوجوانوں کے دلوں سے اولیاء اور صحابہ کرام کی محبت نکالنے کے لیے لانچ کیا. ہاں, اور یہود و نصارہ کے ایجنٹ وہ ہیں جو کہتے ہیں قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. اور وہ الحمدللہ فتنہ اپنے انجام پہ پہنچ چکا ہے. اور کام مک گیا تہاڈا, میں جو کچھ ریکارڈ کرانا سی کرا دیتا, کہانی مکا چھڑی تہاڈی. ہاں ہن بس ہن تسی برسیاں کریا کریو اپنے فرقے دیاں. میں نام نہیں لینا چاہتا, ایسی تیسی نہیں تہاڈی. میں سرکار کا نام بھی مبارک سمجھتا ہوں. موقع کوئی جانے نہیں دیتے یہ لوگ کاٹنے کا, جب موقع ملے گا یہ کاٹیں گے آپ. اور مولا علی کا نام بھی میری زبان پہ نہیں آتا. اوے تہاڈا کے لینا دینا ہے بحث نال نسو تو. میں کہوں گا چھوٹا مرزا, انجینئر مرزا اپنے انجام کو پہنچا. میں تمہیں دسنا, میں چھوٹا مرزا جس نو تسی وڈا مرزا کہہ رہے ہو, وہ بھی تہاڈے بزرگاں دی جائز اولاد سی. حنفی بریلوی, حنفی دیوبندی, حنفی قادیانی. اور عرصہ ہو گیا ہے اس کی زبان اولیاء کرام کے خلاف بکتی چلی جا رہی ہے. میرے بھائی میں یہ نہیں کہتا ہوں, میں آپ کے بابوں کو نہیں مانتا, یعنی کہ چشتی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, تہاڈے چاچو, ان فراڈیوں کو نہیں میں مانتا. اگر بابوں کو نہ مانتا ہوں تو میرے بھائی بابوں کی کتابیں میں نے یہاں سجائی ہوں, امام بخاری, امام مسلم کی. ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں, جو کتابوں کے غدار ہیں, اللہ اور اس کے رسول کے غدار ہیں. ہم ان بابوں کو نہیں مانتے. کبھی وہ صحابہ کو لتاڑتا ہے. اعوذ باللہ تعالی. صحابہ کرام علیہم رضوان کا تعارف ہی آ کے اس امت کو ہم نے کروایا. تم لوگوں نے تو ایک ماموں کی تعریف اور اس کے نام کے اوپر جلسے کر کے اور نعرہ لگاتے تھے حق چار یار کا, اور اندر بات ہوتی تھی سیاست معاویہ زندہ باد کی. فراڈ بچا کے رکھا ماموں پارٹی. کبھی اولیاء کرام کو لتاڑتا ہے. تم لوگوں کی کیا اوقات ہے یار, ہم تو تمہارے بڑوں کو کچھ نہیں سمجھتے, تم لوگوں کے غصے کی کیا اوقات ہے. علماء اور اصحاب درد بار بار اس کو متنبہ کر رہے ہیں, اسے خبردار کر رہے ہیں, لیکن وہ کسی کو نہیں سنتا. اور تنو کھنگڑ نہیں دینا کسی نے. اس کی جری زبان کی وجہ سے آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں, نوجوان وہ بیٹھے ہوئے ہیں 18 سال کے چھوکرے, اور وہ اولیاء کرام کے خلاف بکتے چلے جا رہے ہیں. آج تمہارے بابوں کی میمز بن رہی ہیں, ہاں کارٹون بن رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے مذاق اڑا رہے ہیں. وہ بچے جن کے ابے یہ واقعہ سن کے سبحان اللہ کہا کرتے تھے. اور تہاڈے بچیاں دے موبائل ہی انجینئر تکو ہیکر. ہاں سامنے کے میں تے بغیر اجازت دے داخل ہو چکے ہیں یوٹیوب دے ذریعے. اس نے نہ متقدمین علماء صوفیاء کو چھوڑا, نہ متاخرین صوفیاء کو چھوڑا, نہ داتا علی اس کی زبان سے محفوظ رہا, نہ پیر مہر علی ان کی زبان سے محفوظ رہے, نہ پاک پتن کے بابا فرید اس کی زبان سے محفوظ رہے, نہ حضور غوث پاک محفوظ رہے. میں نے ایک کلپ انجینئر کا ایسا بھی دیکھا جس میں وہ حضرت جنید بغدادی کے خلاف بکواس کر رہا ہے, حضرت حسن بصری کے خلاف بکواس کر رہا ہے. ادھر بھائی تو انہوں اصل مسئلہ دسنے کی ہے اے وے کہانی. تو دین اسلام میں تو یہ تھا کہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جسے تم مصیبت میں پکارو اور وہ تمہاری تکلیف کو دور کر دے. اور دین تصوف میں ملفوظات اعلیٰ حضرت میں اعلیٰ حضرت نے یا جنید والا واقعہ بیان کیا ہے. آئے کہ جی جنید بغدادی تھے, ان کا ساتھ مرید تھا. جنید بغدادی جو ہے وہ پانی پر چل رہے تھے, فتحات پر چل رہے ہیں, پانی پر چل رہے ہیں, یا اللہ یا اللہ یا اللہ کا ورد کرتے ہوئے پانی پر چل رہے ہیں. او اللہ دے بندے ہون نہیں دے کوئی چلدا, ہون وچ انجینئر پہ گیا جے. اوے پہ گیا جے تواڈے پیوما پیراں نو سار نکلو باہر. شخص دیکھتا وہ کہتے ہیں حضرت آپ پانی پر چل رہے ہیں, یوں چل رہے ہیں جیسے انسان زمین پر چل رہا ہوتا ہے. پڑھ رہے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ. تو جنید بغدادی یا اللہ کہہ رہے تھے, وہ چل رہے تھے. مرید کو انہوں نے کہا تو کیا یا جنید یا جنید. شخص کہتا ہے جنید بغدادی میں نے بھی دریا پار کرنا ہے, مجھے فرمائے میں بھی کچھ پڑھوں. فرمایا تو پڑھتا رہے یا جنید یا جنید یا جنید. جنید بغدادی بیچارے کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں اس نے کہا کہ خود یا اللہ کہہ رہے ہیں, اور اس میں الفاظ ہیں کہ شیطان نے وسوسہ دلایا. اب اچانک من شر الوسواس الخناس, ایک خناسی وسوسے والا آیا, شیطان آیا. شیطان آ کے کہتا ہے خود جنید یا اللہ پڑھ رہا ہے. ان کا شیطان جو ہے وہ یہ وسوسہ اسے کہہ رہے ہیں کہ خود تو یا اللہ کہہ رہے ہیں, تو شیطان نے وسوسہ دلایا کہ میں بھی یا اللہ کہوں, یعنی توحید بیان کرنے کو یہ شیطان کہتے ہیں.
تجھے کہہ رہا ہے یا جنید یا جنید. اس نے کہا اچھا بات تو درست ہے. تو اس نے فوراً کہا ٹھیک ہے میں بھی یا اللہ کہتا ہوں. کہتا ہے یا اللہ. وہ کہتے ہیں اس نے یا اللہ کا ڈبکی کھائی. ایک مرتبہ یا اللہ کہا فوراً پانی میں ڈوب گیا. تو کہا حضرت بچائیے. کہتا ہے حضرت بچائیے. تو انہوں نے کہا میں نے تجھے کہا تھا نا یا جنید کہے. جنید بغدادی فرماتے ہیں تجھے کہا ہے یا جنید کہے. اس نے فوراً کہا یا جنید یا جنید. اس نے یا جنید کہا. پھر وہ تیرنا شروع ہو گیا, چلنا شروع ہو گیا, تیرنا نہیں چلنا شروع ہو گیا. پھر پانی پر چل رہا ہے. جب جاتا ہے تو کہتا ہے جنید بغدادی ماجرا کیا ہے؟ میں نے اللہ کا نام لیا تو میں ڈوب رہا تھا, آپ کا نام لیا تو بچ گیا. پھر حضرت نے فرمایا کہ ابھی تو جنید تک تو پہنچا نہیں, اللہ تک کیسے پہنچے گا؟ فرمایا تو ابھی جنید تک نہیں پہنچا, اللہ تک پہنچنے کی باتیں کر رہا ہے. یہ ڈونکی راجہ فلم یہاں پہ ختم نہیں ہوئی. اور پھر صوفیاء کرام فرماتے ہیں آپ اگر حضور کی نسبت کا ادب نہیں کریں گے نا تو حضور کا ادب بھی آپ کو نصیب نہیں ہوگا. تم سے نہ ہو پائے گا. آپ اولیاء کرام کا ادب کریں گے, علماء کا ادب کریں گے تو حضور کا بھی ادب آپ کو نصیب ہوگا. آپ بزرگوں کا ادب کریں گے تو حضور کا ادب بھی اس صدقے میں آپ کو نصیب ہوگا. چھڑ دے بھائی, کہاڑی لگ رہا ہو, آگے چلو. جو اولیاء کرام کا گستاخ تھا, جو صحابہ کرام کا گستاخ تھا, دیکھ لیں پھر کیا ہوا. آخر اس نے زبان کھول دی نا نبی پاک کے خلاف. اس لیے میں کہتا ہوں مولوی اتنی پیڑی شاہ اللہ دے بندے ہو کہ وقت پیغمبر دی گل کوئی نہیں سندا, تہاڈی میری کنے سننے. بہت عرصے سے یہ فتنہ ہمارے ملک میں سرایت کر رہا تھا. کہتے ہیں جی اتنا بڑا فتنہ انسانی تاریخ میں نہیں آیا. میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے سارے بابے تھے, شاہ ہی کوئی نہیں. اور نوجوانوں کو جری کر رہا تھا. میں ان کو کہوں گا آج بھی موقع ہے, آپ بھاگ جائیں اور دس ہے تو اور اس کا ساتھ نہ دیں اور اپنا ایمان بچائیں, کیونکہ ایمان سب سے پہلے ہے. حضور کی عزت سے بڑھ کر کسی کی عزت نہیں ہے. اس لیے تو تڑپ کے کہتا ہوں میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے, شاہ ہی کوئی. آج میرے ساتھ وعدہ کریں آئندہ کے بعد اس کی کوئی پوسٹ آگے شیئر نہیں کریں گے, ہاتھ اٹھا کے. اس کا کلپ سننا حرام اور سخت حرام. کیوں ہلا ڈالا نا. آج کے بعد اس کی کوئی پوسٹ آگے شیئر نہیں کریں گے, اس کی کوئی ویڈیو آگے شیئر نہیں کریں گے. اگر دوسرے کو بھیجا اس نے اور وہ بھی غیر عالم ہے سامنے والا, تو اس کو بھیجنا بھی حرام حرام حرام. اور پھر اس پہ انہوں نے اکتفا نہیں کیا. وہ کہتے ہیں کہ اگر میرے موبائل میں اس قسم کا کوئی کلپ آ جائے تو یہ میرا کام ہے کہ میں اگر اس کا سڑا ہوا چہرہ دیکھوں. یہ ایک کلپ چلو مجھے کہیں سے پھرتا پھراتا گھس گیا میرے فون میں, اب میرا کام کیا ہے کہ میں اگر اس کا سڑا ہوا چہرہ دیکھوں تو اس کو وہیں دفع کر دوں کہ بھاگ ادھر سے, تو کہاں فون میں گھس گیا. کس کا سڑا ہوا چہرہ؟ یعنی اپنے سوا تمام مولویوں کو وہ سڑا ہوا چہرہ. ٹھیک ہے, یہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی ہیں جو اتنے کڑوے کڑوے ہیں, تو میں فوراً اسے وہیں پہ ڈیلیٹ کر دوں. اور انہوں نے کہا آج تک جنہوں نے آگے یہ کلپ فارورڈ کیے نا دوسرے فرقوں کے علماء کے, تو وہ توبہ کریں گے اس کے اوپر. جہاں جہاں سن رہے ہیں اب تک اگر ایسا دھندا کیا نا, آپ نے کسی بد مذہب کا کلپ سنا ہے اور فارورڈ کیا, اس سے توبہ کریں, سچی توبہ کریں. جن جن کو بھیجا ان کو اپنی توبہ پر مطلع کرنا ہوگا. اب یہ ہے معیار ان لوگوں کا, تو بھائی یہ آپ کی گمراہی کے لیے, آپ کی علمی کمزوری کے لیے کافی ہے کہ آپ کسی دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ آپ نے دوسرے کی بات نہیں سننی, بلکہ ہم تو خوش ہوتے ہیں جب دوسرا کوئی مصباحی صاحب جیسا کوئی کلپ بنا دیتا ہے تو ہم پبلک کو بتاتے ہیں کہ بھائی یہ ان لوگوں کا علمی لیول ہے. اس پلیٹ فارم کے علاوہ کوئی پلیٹ فارم کوئی روئے ارض پہ موجود ہے جو یہ کہتا ہو کہ ساروں کو سنو پھر ہمیں بھی سنو اور فیصلہ کرو؟ یار اتنا حوصلہ کس میں ہوتا ہے؟ ان میں سے کوئی کہتا ہے سارے یہ مل کے کہہ رہے ہوتے ہیں انجینئر کو نہ سنو. کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی؟ اتنا ڈر آپ کو کیا لگ گیا؟ ہم نے کبھی کہا کسی کو نہ سنو. مجھے یہ یقین ہوتا ہے کہ جب آپ کسی اور کو سنیں گے تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ ہم جو ان کے بارے میں کلیم کرتے ہیں نا کہ پورے جی آڈے آسے ایسا رہ جائے ساری انہیں لیک بند کر دیتی ہے.